بإذنه ولا نوم عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما واجب الاحترام معزز سامعین شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ اور بڑی عظمت اور شان والا یہ مہینہ ہے چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ابتدائی مہینہ ہے اس مہینے کے بعد چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا بہت بڑا یہ ایک سیزن ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے تو اس سے پہلا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا برکتوں والا بنایا ہے شعبان المعظم عظمت والا شرافت والا بزرگی والا اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے باقی مہینوں کی نسبت شعبان کا جو مہینہ ہے یعنی رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں وہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہیں رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے چونکہ یہ رمضان کی تیاری ہے اور جب کسی کام کی تیاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کو بھی اہتمام کیا جاتا ہے تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے مقدمہ کہتے ہیں پہلے آنے والا تو ایک تو اس اعتبار سے پورا مہینہ اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصیت سے روزہ رکھا کرتے تھے بلکہ اس سے پہلے جو مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی بڑی کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا
فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو جتنا جتنا وہ قریب آتا ہے تو خطرات بڑھتے جاتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ میں وقت پہ نہ پہنچ سکوں، اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو جو جو وہ قریب پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی سال جو محرم کے مہینے سے شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے رمضان کی طرف بڑھ رہا ہے، جب 2 مہینے رہ جاتے تھے تو رمضان کی تیاری میں، رمضان کے مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھتے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں۔ تو جیسے جیسے یہ رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی کثرت فرما دیتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان کی برکات سے مستفید ہو سکے۔ تو اس لیے اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس دعا کا اہتمام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی تھوڑی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو چونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں پہلے دن سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے لیے شعبان کے مہینے سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو عادی بنانے کے لیے، ویسے تو آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے میں ایک تو آپ پیر کا یعنی سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا، ہر ہفتے میں 2 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ سنت عمل ہے کہ سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، اس کے علاوہ مہینے میں 3 دن اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ وہ جو ہر مہینے کے درمیان والے 3 دن ہیں، 13 14 15 یا 14 15 16، 15 کو درمیان میں رکھ کے یعنی 15 کا آنا ضروری ہے، تو ان 3 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ان کو ایام البیض کے روزے کہتے ہیں، یہ بھی آپ علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ باقی جو عام دن ہیں ان میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس لیے روزہ رکھتے تھے زیادہ چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بندہ پہلے تیار ہو، اس کا مزاج پہلے بن چکا ہو، جسم جو ہے روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہو، اس لیے آپ نے السلام شعبان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، وہ رات بڑی برکت والی رات ہے، نصف من الشعبان۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں نصف من الشعبان کے آئے ہیں کہ شعبان کی نصف رات، لیل نصف من الشعبان، کہ شعبان کے مہینے کی جو درمیانی رات ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا لیلہا، اس کے رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ رات کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ جب 14 تاریخ ختم ہوتی ہے تو شام جو ہمیشہ اسلامی تاریخ ہماری مغرب کے وقت تبدیل ہوتی ہے، مغرب کے وقت اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو 14 تاریخ جب ختم ہوتی ہے شعبان کی 14 تاریخ، اب یہ جب شام ہوگی
اس کو کہا جاتا ہے 15 کی رات. تو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. تو یہ جو رات ہوتی ہے، اس رات کی قیام، اس رات کی عبادت، اس رات میں ذکر، اس رات میں تلاوت، اس رات کے اندر استغفار کرنا، اس رات میں اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا، یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات، اور اسی طریقے سے عید الفطر کی رات، اور جو بڑی عید ہے ان کی جو راتیں ہیں، یہ 5 راتیں بنتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو. یعنی یہ اتنی برکت والی رات ہے. ان راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے جو ابھی انشاءاللہ اس چند دنوں میں آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیں، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جو چیز جتنی برکت والی ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوتی ہے، اس میں بندوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، بندوں کے لیے رحمتیں اور بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں شیطان بھی اتنی محنت کرتا ہے کہ بندہ ان برکات سے معروف ہو جائے، کیونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے. شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے قسمیں اٹھائی تھی کہ یا اللہ ان بندوں کو بھی میں نے چھوڑنا کوئی نہیں. جس بندے کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، جنت میں میں نے بھی اس کو داخل نہیں ہونے دینا. اس لیے شیطان ہر موقع پہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہی رہے. اب وہ دور کرنے کے اسباب دیکھتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سے دور کر دوں تاکہ اس رات میں بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے. وہ ایسے اعمال ہم سے کروائے. حالانکہ اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات آئے گی، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو شب برات کہتے ہیں. برات کہتے ہیں خلاصی کو، نجات. اس میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو بری کرتے ہیں، بری. تو اس وجہ سے رہا کرتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، یعنی رہائی کی رات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات، شب برات. برات عربی کا لفظ ہے. یہ برات ہمارا اردو والا نہیں ہے جو شادی بیاہ میں برات ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایک رات یہ جو ہے، اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام ہے بنو کلب. بنو کلب میں ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بہت ہوتی تھی، بہت بکریاں، ہزاروں کے اعتبار سے، لاکھوں میں. بہت بڑا قبیلے کی اس کی بکریاں پوری باقی کی بکریوں سے ہوتی تھی. اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو کلب. تو آپ نے السلام نے فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. اندازہ رکھائیں ایک بکری کے بال آپ گن سکتے ہیں؟ ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ نہیں گنے جا سکتے. اور پھر ایک بندے کے پاس ہزار بکریاں ہوتی تھی، اور پھر سارے قبیلے کی بکریوں کو اگر اکٹھا کیا جائے، پھر ان کے بال اگر دیکھے جائیں، وہ بال کروڑوں اربوں میں بن جائیں گے. یعنی یہ رات ایسی برکت والی رات ہے. اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے
لیے جب یہ رات اتنی برکتوں والی ہے تو شیطان کو بھی تو پتا ہے کہ یہ بندہ اس نے سارے سال بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، سارے سال میں اس نے کتنی میں نے اس سے مشقت میں آ کے اس سے میں نے بد نظری کرائی، اس سے میں نے کانوں کا غلط استعمال کرایا، آنکھوں کا غلط استعمال کرایا، ہاتھوں کا غلط استعمال کرایا، دماغ کا غلط استعمال کرایا، دل کا غلط استعمال کرایا، اور میں اس سے گناہوں پہ گناہ کرواتا رہا۔ اب یہ جب رات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر گئے میری ساری کی ساری محنت رائگاں چلی جائے۔ تو لازمی بات ہے جب ایک بندے کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، بخشش کا مطلب یہ نہیں کہ مر گیا اس کی بخشش، بخشش کا مطلب یہ ہے اب جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اس نے جو گناہ کیا اس کے کھاتے میں لکھا گیا، اس کی فائل میں لکھا گیا۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتے ہیں اس کی پہلی ساری تختی کو صاف کر۔ یہ ہوتی ہے بخشش، یعنی پہلے ایک مرتبہ گناہ معاف ہو گئے۔ تو ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیتے ہیں، کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے میرا بندہ، اس لیے یہ راتیں عطا فرمائی، یہ راتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ میرے بندے نے اپنے جانوں میں یہ بڑا ظلم کرے گا، ظلم کرے گا۔ ہاں درمیان میں ایسی راتیں لے آیا، ایسے موقع لے آیا کہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کے بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایک آنسو کی وجہ سے اس کے پرانے سارے حساب اللہ کلیئر کر دے۔ چل میرے بندے اب اگلا نیا سال شروع، اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اس شب برات کے دن کا روزہ رکھے گا، جو دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے شعبان سے لے کے اس شعبان کے درمیان پورے سال کے گناہ معاف کرتا ہے، پورے سال کے گناہ معاف۔ تو بھائی یہ موقع ہیں، ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن جو پہلے میں نے بات کی کہ شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان ان موقعوں سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے نہیں دیتا، وہ ہمیں ایسی خرافات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم ان خرافات میں پڑھ کے جو اصل مقصود تھا اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس سے ہٹ گئے۔ مثال کے طور پہ اس رات میں عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں کھانا پکانا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے ان راتوں میں پکوان بنائے جاتے ہیں، گھروں میں عورتیں کوکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، پوریاں پکائی جاتی ہیں، فلاں 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 فلاں، جتنا جس کی استعداد ہے، جتنا جس کے پاس اپنے کچن کے لیے خرچہ ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سمجھتا ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، نہ کسی حدیث میں ہے کہ اس رات میں جو ہے آپ اتنا جناب حلوہ بناؤ، اتنی پوریاں بناؤ، اتنے میٹھے چاول بناؤ اور جناب محلے میں تقسیم کرو، چونکہ شیطان کو پتا ہے اگر اس رات میں یکسوئی کے ساتھ انہوں نیک عمل کر لیے، مردوں نے خواتین نے نیک عمل کر لیے، ان کی بخشش ہو جائے گی، اس لیے ہمیں ادھر لگنے نہیں دیتا، ان چیزوں کی طرف لگا کے۔ اب اگر ایک عورت سارا دن محنت کرے گی، کام کرے گی، کوکنگ کرے گی، وہ رات کو خواب اللہ کے حضور کھڑی ہو سکے گی؟ رات اس کو تلاوت کی کیسے توفیق ملے گی؟ رات اس کو نفلوں کی توفیق کیسے ملے گی؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بندہ بدعت کی طرف جاتا ہے وہ سنت سے معروف ہو جاتا ہے، بدعت سے جب بدعت کو اختیار کرے گا وہ سنت سے معروف ہو جائے گا۔ اور میری بات میرے بھائی یاد رکھو، اسلام کے اندر کوئی ایسی تہوار نہیں ہے جس کو کھانے کے ساتھ منسوخ کیا گیا، یہ بھی یاد رکھیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 3 چاند گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، 3 مہینے
مانگنا پڑا جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، جس رات میں گھر میں تیل دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، وہ بھی ساتھ والوں سے مانگنا پڑا۔ یہ حال ہے میرے نبی کے گھر کا۔ انہوں نے کہا ہوگا اتنا اتنا پکاؤ، اتنا اتنا پکاؤ، یہ ساری خرافات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دین کی روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو احکام ہے ہم ان احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم صحیح راستے پہ جا سکیں۔ پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پکاؤ، باقی دنوں میں پکاؤ، پکا کے کھلاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، ہمیں بھی کوئی یہ ناجائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ باقی دنوں میں بھائی کھلاؤ ہمیں بھی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نہ کھلاؤ، لے آؤ گنگا حلوے کر لاؤ، ہمارے طالب علم ہے، ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، جی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ لے آیا کرو، لیکن خاص دنوں کے ساتھ ان کو خاص نہ کرو۔ خاص وہاں اسی دن ہی کھانے آؤ مولوی صاحب، 10 بندے ادھڑے کچھ رندنا ہو پنا کھا یہ پوری۔ باقی دنوں میں بھائی یہ کہ دعوت کیا کرو ہماری، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا آپ کو بھی، ہمیں کھانے کا ثواب، آپ کو کھلانے کا ثواب۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس باتوں سے بچے۔ دوسری بات جو عموماً ان دنوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان کی طرف تانتا بندہ ہوتا ہے۔ قبرستان میں وہاں جناب پھولوں کی ریڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بڑا جناب مرد کم ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور عورتوں کا بھی اللہ پاک معاف کرے سمجھ نہیں آتا وہاں کوئی فیشن شو آئے گا یہ قبرستان میں آئے گی۔ تو یہ اس رات کے ساتھ خاص لوگ کر دیتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے، وہ بھی رات کے وقت 2:30 بجے، کسی کو پتہ نہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تھے، میں رات کو اٹھی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے، تو میں نے ادھر ادھر ٹٹولا، کوئی نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دل میں خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو میں وہاں سے نکلی تو آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، وہاں دعا فرما رہے تھے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی پتا کوئی نہیں۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوبارہ نہیں گئے، کسی صحابی کو نہیں کہا، کسی صحابی سے ثابت کوئی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت پہ عمل کرے۔ پوری سنت یہ ہے رات کی تنہائی میں کھیلا جائے 2:30 بجے قبرستان میں، اور وہاں جا کے دعا بھی کرے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے بخشش کی دعا کر کے آرام سے واپس آ جائے۔ یہ دن کو جانا کوئی سنت نہیں ہے، نہ ثابت ہے، اور باقی عورتوں کا وہاں جانا تو یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں۔ اساغے ثواب آپ جہاں بھی ہوں کر سکتے ہیں، بلکہ قبرستان میں جانا چاہیے۔ قبرستان میں کبھی کبھی جایا کریں، جانا چاہیے، جمعرات والے دن چلا جائے، اپنے جو بزرگوں کی قبریں ہیں، والدین کی ہیں، بہن بھائیوں کی ہیں، رشتہ داروں کی ہیں، وہاں جائیں، قبرستان گھومیں، دیکھیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ ایک دن وہ بھی کرتے تو ایک دن ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کے عبرت کے لیے جائیں کہ میری اصل جگہ یہ ہے، میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، وہاں جائیں اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس رات میں جو عبادت ہے وہ عبادت دیکھو نفلی عبادت ہوتی ہے، مخصوص عبادت وہ گھروں میں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام سنتے بھی گھر میں پڑھتے تھے اور نوافل بھی گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ اس لیے آپ علیہ السلام سنت نفلی عبادت گھر میں پڑھتے تھے۔ صرف اشراق کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل مسجد میں پڑھی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نفلی عبادت ہے آپ علیہ السلام گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ تو سنت یہ
عبادت کی جائے. اس لیے جو ایسی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں گھر میں عبادت کرنا افضل ہے کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں. یعنی جو مخصوص راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے یا شب برات کی رات بھی ہے ان کے اندر بھی چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کراتا ہے. مشرک کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی. جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مانے, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانے, اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک مانے, اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت براری کرے, اللہ کے ساتھ کسی کو راز و نیاز میں, نظر و نیاز میں, مانگنے میں, دعائیں میں, عبادات میں کسی قسم کا بھی شریک ٹھہراتا ہے اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو, والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کے آگے بولنے والا, ان کو تکلیف پہنچانے والا, ان سے جھگڑا کرنے والا, ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا, ظلم کرنے والا, ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ شخص جو کینہ ور ہو, دل میں کینہ رکھنے والا, مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا. کینہ اس شخص کو کہتے ہیں, اس فعل کو کہتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے اپنے دل میں یہ بغض رکھنا کہ جس وقت بھی یہ میرا قابو آ گیا نا تو میں اس کا دشمنی کروں گا, اس کو نقصان پہنچاؤں گا. کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی دل میں پلاننگ کرنے والا, اس کو کینہ کہتے ہیں. ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا نہ حق قتل کرنے والا, جو کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرتا ہے اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا شراب پینے والا, جو شخص شراب پینے والا ہے اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا قطع تعلقی کرنے والا, اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا, اپنے بھائی سے تعلق توڑنے والا, اپنی بہنوں سے تعلق توڑنے والا, اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا, اپنے ہمسایوں سے تعلق توڑنے والا, ایسے شخص کی بھی بخشش ان راتوں میں نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے تعلق توڑ دی, نہ ان کی ہنسی میں جاتے ہیں نہ ان کے غم میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ بس ان کی اور ہماری ختم ہو گئی, ساٹھی ختم ہو گئی. اور بات کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات کو اگر پریتا جائے بات بھی کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں, اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں. یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے رشتہ داری کو توڑنے والا. قیامت والے دن یہ رشتہ داری اللہ کے حضور پیش ہوگی اور اللہ کے سامنے کہے گی یا اللہ جس نے مجھے جوڑا آج تو ان کو جوڑ دے, جس نے مجھے توڑا یا اللہ تو ان کو بھی توڑ. تو کیا جواب دیں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, ہم تو راضی ہیں, ہمارے رشتہ دار راضی نہیں ہوتے, ہم تو راضی ہو جاتے ہیں, وہ صلح نہیں کرتے. بھائی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. صلح کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ان سے کوئی حق لینا ہے معاف کر دو, اگر دینا ہے ان کو دے دو, اپنی طرف سے دل صاف کر لو, اپنی طرف سے جب وہ ملے سلام کرو, ان کے کوئی ہدیے بھیج دو. ایسا کام کرو جس کی وجہ سے پتہ چلے آپ راضی ہیں. یہ نہیں ہے کرنا کچھ نہیں, سامنے آگے سلام نہیں کرتا اور جو حق دینا ہے وہ حق نہیں دیتا, آتا میں راضی ہوں, اس کو راضی نہیں کہتے. اس لیے آپ اپنی طرف سے صلح کریں, جو صلح کے اسباب ہیں وہ اختیار کریں. اگر وہ صلح نہیں کرتا وہ جانے اس کا رب جانے آپ اس سے قریب جمع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک اور وہ شخص جس کی صلح میں بخشش نہیں ہوتی وہ ہے متکبر, تکبر کرنے والا. اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ازار کو
اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، اس میں ہم سارے مبتلا۔ ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا گناہ کبیرہ ہے بھائی، گناہ کبیرہ، اس میں ہم سارے شامل ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی۔ فیشن ہو گیا اور عجیب فیشن ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے کرے، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرے۔ اب دونوں کا حکم یہ ہے، لیکن شیطان نے کیا کیا، عورتوں کی شلواروں کو جناب پنڈلیوں تک چڑھا دیا اور مردوں کی شلواریں بالکل نیچے زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی۔ ایسا بے لذت گناہ، اس سے نہ تو مال ملے گا نہ لذت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور اس شخص کی بخشش رکی ہوئی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو کون سی آفت آ جائے گی؟ عورتیں اگر اپنی شلواروں کو نیچے آ جائیں ان پہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ لیکن کام الٹا ہوا ہے، جو کام ہم نے کرنا تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، جو کام مردوں نے کرنے تھے وہ عورتیں کر رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شیطانی چکر ہے، شیطانی چکر کام ہو رہا ہے، شیطانی چکر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں رک جاتی ہیں، بخششیں رک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان موقعوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ واجب الاحترام معزز سامعین، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے، اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ اور بڑی عظمت اور شان والا یہ مہینہ ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا ابتدائی مہینہ ہے، اس مہینے کے بعد چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے،
اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا بہت بڑا یہ ایک سیزن ہوتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو اس سے پہلا مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بڑا برکتوں والا بنایا ہے، شعبان المعظم، عظمت والا، شرافت والا، بزرگی والا۔ اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ باقی مہینوں کی نسبت شعبان کا جو مہینہ ہے، یعنی رمضان کا مہینہ تو فرض روزے ہیں، وہ تو ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اس مہینے میں۔ چونکہ یہ رمضان کی تیاری ہے، اور جب کسی کام کی تیاری ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کو بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کہتے ہیں پہلے آنے والا۔ تو ایک تو اس اعتبار سے پورا مہینہ اہمیت کا حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خصوصیت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے پہلے جو مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے نبی بڑی کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بندہ کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو جتنا جتنا وہ قریب آتا ہے تو خطرات بڑھتے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں وقت پہ نہ پہنچ سکوں، اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تو جو وہ قریب پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، اس کی جستجو بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی سال جو محرم کے مہینے سے شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے رمضان کی طرف بڑھ رہا ہے، جب 2 مہینے رہ جاتے تھے تو رمضان کی تیاری میں، رمضان کے مبارک مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھتے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تو جیسے جیسے رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی کثرت فرما دیتے کہ یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان کی برکات سے مستفید ہو سکے۔ تو اس لیے اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس دعا کا اہتمام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کا ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی تھوڑی چھوٹی سی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو چونکہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں پہلے دن سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے لیے شعبان کے مہینے سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو عادی بنانے کے لیے، ویسے تو آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے میں ایک تو آپ پیر کا یعنی سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا، ہر ہفتے میں 2 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ سنت عمل ہے کہ سوموار کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔
اس کے علاوہ مہینے میں 3 دن اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. وہ جو ہر مہینے کے درمیان والے 3 دن ہیں، 13، 14، 15 یا 14، 15، 16، 15 کو درمیان میں رکھ کے، یعنی 15 کا آنا ضروری ہے. تو ان 3 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. وہ ایام البیس کے روزے کہتے ہیں. یہ بھی آپ علیہ السلام رکھا کرتے تھے. باقی جو عام دن ہیں ان میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اس لیے روزہ رکھتے تھے زیادہ کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے بندہ پہلے تیار ہو، اس کا مزاج پہلے بن چکا ہو، جسم جو ہے روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہو. اس لیے آپ نے السلام شعبان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے، وہ رات بڑی برکت والی رات ہے. نصف من الشعبان، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں نصف من الشعبان کے آئے ہیں کہ شعبان کی نصف رات، لے لو نصف من الشعبان کہ شعبان کے مہینے کی جو درمیانی رات ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا لیلہا، اس کے رات کا قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو. رات کو قیام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. جب 14 تاریخ ختم ہوتی ہے تو شام جو ہمیشہ اسلامی تاریخ ہماری مغرب کے وقت تبدیل ہوتی ہے. مغرب کے وقت اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو 14 تاریخ جب ختم ہوتی ہے، شعبان کی 14 تاریخ، اب یہ جب شام ہوگی اس کو کہا جاتا ہے 15 کی رات. تو رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. تو یہ جو رات ہوتی ہے، اس رات کی قیام، اس رات کی عبادت، اس رات میں ذکر، اس رات میں تلاوت، اس رات کے اندر استغفار کرنا، اس رات میں اللہ سے مانگنا، دعائیں کرنا، یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ یہ شعبان کی 15ویں رات، اسی طرح لیلۃ القدر کی رات، اور اسی طریقے سے عید الفطر کی رات، اور جو بڑی عید ہے ان کی جو راتیں ہیں یہ 5 راتیں بنتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو. یعنی یہ اتنی برکت والی رات ہے. ان راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے جو ابھی انشاءاللہ اس چند دنوں میں آئے گی. تو یہ بات یاد رکھیں، جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے، جو چیز جتنی برکت والی ہوتی ہے، جو چیز جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوتی ہے، اس میں بندوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، بندوں کے لیے رحمتیں اور بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں شیطان بھی اتنی محنت کرتا ہے کہ بندہ ان برکات سے محروم ہو جائے، کیونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے. شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے قسمیں اٹھائی تھی کہ یا اللہ ان بندوں کو بھی میں نے چھوڑنا کوئی نہیں. جس بندے کی وجہ سے، جس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا، جنت میں میں نے بھی اس کو داخل نہیں ہونے دینا. اس لیے شیطان ہر موقع پہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہی رہے. اب وہ دور کرنے کے اسباب دیکھتا ہے کہ میں نے بندے کو اللہ کی رحمت سے دور کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سے دور کر دوں تاکہ اس رات میں بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے. وہ ایسے اعمال ہم سے کروائے. حالانکہ اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ جو شعبان کی 15ویں رات آئے گی،
اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو شب برات کہتے ہیں. برات کہتے ہیں خلاصی کو، نجات. اس میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کو بری کرتے ہیں، بری. تو اس وجہ سے رہا کرتے ہیں. اس لیے اس رات کو شب برات بھی کہا جاتا ہے، یعنی رہائی کی رات، بخشش کی رات، مغفرت کی رات، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی رات، شب برات. برات عربی کا لفظ ہے. یہ برات ہمارا اردو والا نہیں ہے جو شادی بیاہ میں برات ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ایک رات یہ جو ہے اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں کہ عربوں کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام ہے بنو کلب. بنو کلب میں ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریاں بہت ہوتی تھی، بہت بکریاں، ہزاروں کے اعتبار سے، لاکھوں میں. بہت بڑا قبیلے کی اس کی بکریاں پوری وادی کی بکریوں سے ہوتی تھی. اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنو کلب. تو آپ نے السلام نے فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی بخشش فرماتے ہیں. اندازہ رکھائیں ایک بکری کے بال آپ گن سکتے ہیں؟ ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں؟ نہیں گنے جا سکتے. اور پھر ایک بندے کے پاس ہزار بکریاں ہوتی تھی، اور پھر سارے قبیلے کی بکریوں کو اگر اکٹھا کیا جائے پھر ان کے بال اگر دیکھے جائیں وہ بال کروڑوں اربوں میں بن جائیں گے. یعنی یہ رات ایسی برکت والی رات ہے. اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کو بخشش فرما دیتا. تو اس لیے جب یہ رات اتنی برکتوں والی ہے تو شیطان کو بھی تو پتا ہے کہ یہ بندہ، اس نے سارے سال بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، سارے سال میں اس نے کتنی میں نے اس سے مشقت میں آ کے اس سے میں نے بد نظری کرائی، اس سے میں نے کانوں کا غلط استعمال کرایا، آنکھوں کا غلط استعمال کرایا، ہاتھوں کا غلط استعمال کرایا، دماغ کا غلط استعمال کرایا، دل کا غلط استعمال کرایا، اور میں اس سے گناہوں پہ گناہ کرواتا رہا. اب یہ جب رات آ گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کر جائے میری ساری کی ساری محنت رائے گاہ چلی جائے. تو لازمی بات ہے جب ایک بندے کی اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، بخشش کا مطلب یہ نہیں کہ مر گیا اس کی بخشش. بخشش کا مطلب یہ ہے اب جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اس نے جو گناہ کیا اس کے کھاتے میں لکھا گیا، اس کی فائل میں لکھا گیا. جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے حکم دیتے ہیں اس کی پہلی ساری تختی کو صاف کرنا. یہ ہوتی ہے بخشش، یعنی پہلے ایک مرتبہ گناہ معاف ہو گئے. تو ان راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرما دیتے ہیں. کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے میرا بندہ. اس لیے یہ راتیں عطا فرمائی، یہ راتیں اس لیے عطا فرمائی ہیں کہ میرے بندے نے اپنے جانوں میں یہ بڑا ظلم کرے گا. ہاں درمیان میں ایسی راتیں لے آیا، ایسے موقع لے آیا کہ ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کے بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ایک آنسو کی وجہ سے اس کے پرانے سارے حساب اللہ کلیئر کر دے. چل میرے بندے اب اگلا نیا سال شروع. اس لیے حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص اس شب برات کے دن کا روزہ رکھے گا، جو دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ پچھلے شعبان سے لے کے اس شعبان کے درمیان پورے سال کے گناہ معاف کرتا ہے، پورے سال کے گناہ معاف. تو بھائی یہ موقع ہے،
ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن جو پہلے میں نے بات کی کہ شیطان کیا چاہتا ہے، شیطان ان موقعوں سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے نہیں دیتا. وہ ہمیں ایسی خرافات میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم ان خرافات میں پڑھ کے جو اصل مقصود تھا اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس سے ہٹ گئے. مثال کے طور پہ اس رات میں عموماً ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں کھانا پکانا بھی بڑا ثواب کا کام ہے، اس لیے ان راتوں میں پکوان بنائے جاتے ہیں. گھروں میں عورتیں کوکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں، حلوے پکائے جاتے ہیں، پوریاں پکائی جاتی ہیں، فلاں 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 فلاں. جتنا جس کی استعداد ہے، جتنا جس کے پاس اپنے کچن کے لیے خرچہ ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے سمجھتا ہے یہ ثواب کا کام ہے. یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، نہ کسی حدیث میں ہے کہ اس رات میں جو ہے آپ اتنا جناب حلوہ بناؤ، اتنی پوریاں بناؤ، اتنے میٹھے چاول بناؤ اور جناب محلے میں تقسیم کرو. چونکہ شیطان کو پتا ہے اگر اس رات میں یکسوئی کے ساتھ انہوں نیک عمل کر لیے، مردوں نے خواتین نے نیک عمل کر لیے، ان کی بخشش ہو جائے گی. اس لیے ہمیں ادھر لگنے نہیں دیتا، ان چیزوں کی طرف لگا کے. اب اگر ایک عورت سارا دن محنت کرے گی، کام کرے گی، کوکنگ کرے گی، وہ رات کو خواب کرنا کے حضور کھڑی ہو سکے گی؟ رات اس کو تلاوت کی کیسے توفیق ملے گی؟ رات اس کو نفلوں کی توفیق کیسے ملے گی؟ اور یہ بات یاد رکھیں، جب بندہ بدعت کی طرف جاتا ہے وہ سنت سے معروف ہو جاتا ہے. بدعت سے جب بدعت کو اختیار کرے گا وہ سنت سے معروف ہو جائے گا. اور میری بات میرے بھائیو یاد رکھو، اسلام کے اندر کوئی ایسی تہوار نہیں ہے جس کو کھانے کے ساتھ منسوخ کیا گیا، یہ بھی یاد رکھیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، 3 چاند گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 3 مہینے گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. صحابہ اکرام بھوک کی وجہ سے پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوتے تھے. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا، گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، وہ بھی پڑوس سے مانگنا پڑا. جب آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، جس رات میں گھر میں تیل دیا جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، وہ بھی ساتھ والوں سے مانگنا پڑا. یہ حال ہے میرے نبی کے گھر کا. انہوں نے کہا ہوگا اتنا اتنا پکاؤ، اتنا اتنا پکاؤ. یہ ساری خرافات ہیں. اس لیے میرے بھائیوں جو دین کی روح ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو احکام ہے ہم ان احکام کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم صحیح راستے پہ جا سکیں. پکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پکاؤ، باقی دنوں میں پکاؤ، پکا کے کھلاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، ہمیں بھی کوئی یہ ناجائز نہیں ہے ہمارے لیے. وہ باقی دنوں میں بھائی کھلاؤ ہمیں بھی. ہم کہتے ہیں ہمیں نہ کھلاؤ، لے آؤ ورنہ حلوے کر لاؤ، ہمارے طالب علم ہیں ہمیں بھی اچھے لگتے ہیں، جی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ لے آیا کرو. لیکن خاص دنوں کے ساتھ ان کو خاص نہ کرو. خاص اسی دن ہی کھانے آؤ مولوی صاحب 10 بندے دڑے پوچھ رہے ہیں اپنا حق ہے پوری. باقی دنوں میں بھائی یہ کہ دعوت کیا کرو ہماری، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا آپ کو بھی، ہمیں کھانے کا ثواب، آپ کو کھلانے کا ثواب. تو اس لیے میرے بھائیوں اس باتوں سے بچے. دوسری بات جو عموماً ان دنوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قبرستان کی طرف تانتا بندہ ہوتا ہے. قبرستان میں وہاں جناب پھولوں کی ریڑیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بڑا جناب مرد کم ہوتے ہیں، عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. اور عورتوں کا بھی اللہ پاک معاف کرے سمجھ نہیں آتا وہاں کوئی فیشن شو ہے یا یہ قبرستان میں آئی ہے. تو یہ اس رات کے ساتھ خاص لوگ کر دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے ہیں، وہ بھی رات کے وقت 2-2:30 بجے. کسی کو پتا نہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے. میں رات کو اٹھی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے، تو میں نے ادھر ادھر ٹولا، کوئی نہیں
خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے ہوں۔ تو میں وہاں سے نکلی تو آپ علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، وہاں دعا فرما رہے تھے۔ زندگی میں صرف ایک مرتبہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی پتا کوئی نہیں۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دوبارہ نہیں گئے، کسی صحابی کو نہیں کہا، کسی صحابی سے ثابت کوئی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص جانا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت پہ عمل کرے۔ پوری سنت یہ ہے رات کی تنہائی میں اکیلا جائے 2-2.5 بجے قبرستان میں اور وہاں جا کے دعا بھی کرے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے بخشش کی دعا کر کے آرام سے واپس آ جائے۔ یہ دن کو جانا کوئی سنت نہیں ہے، نہ ثابت ہے، اور باقی عورتوں کا وہاں جانا تو یہ تو ویسے بھی اچھی بات نہیں۔ اصالِ ثواب آپ جہاں بھی ہوں کر سکتے ہیں، بلکہ قبرستان میں جانا چاہیے۔ قبرستان میں کبھی کبھی جایا کریں، جانا چاہیے۔ جمعرات والے دن چلا جائے، اپنے جو بزرگوں کی قبریں ہیں، والدین کی ہیں، بہن بھائیوں کی ہیں، رشتہ داروں کی ہیں، وہاں جائیں، قبرستان گھومیں، دیکھیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ ایک دن وہ بھی ادھر تھے تو ایک دن ہم نے بھی ادھر جانا ہے۔ اس لیے قبرستان میں جا کے عبرت کے لیے جائیں کہ میری اصل جگہ یہ ہے، میں نے بھی یہاں پہ آنا ہے۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، وہاں جائیں اور پھر ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش بھی فرما دے۔ تو اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس رات میں جو عبادت ہے وہ عبادت دیکھو نفلی عبادت ہوتی ہے، مخصوص عبادت وہ گھروں میں کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام سنتے بھی گھر میں پڑھتے تھے اور نوافل بھی گھر میں جا کے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ اس لیے آپ علیہ السلام سنت نفلی عبادت گھر میں پڑھتے تھے۔ صرف اشراق کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل مسجد میں پڑھی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی نفلی عبادت ہے آپ علیہ السلام گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ تو سنت یہ ہے اپنے گھروں میں عبادت کی جائے۔ اس لیے جو ایسی راتیں ہوتی ہیں ان راتوں میں گھر میں عبادت کرنا افضل ہے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے چند لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ یعنی جو مخصوص راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر کی رات بھی ہے یا شب برات کی رات بھی ہے، ان کے اندر بھی چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں فرمایا ایک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کراتا ہے۔ مشرک کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا مانے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانے، اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک مانے، اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت براری کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو راز و نیاز میں، نظر و نیاز میں، مانگنے میں، دعائیں میں، عبادات میں کسی قسم کا بھی شریک ٹھہراتا ہے، اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کے آگے بولنے والا، ان کو تکلیف پہنچانے والا، ان سے جھگڑا کرنے والا، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا، ظلم کرنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور تیسرا وہ شخص جو کینہ ور ہو، دل میں کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کے لیے دل میں کینہ رکھنے والا، کینہ اس شخص کو کہتے ہیں، اس فعل کو کہتے ہیں کہ کسی بندے کے لیے اپنے دل میں یہ بغض رکھنا کہ جس وقت بھی یہ میرا قابو آ گیا نا تو میں اس کا دشمنی کروں گا، اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کی دل میں پلاننگ کرنے والا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد فرمایا نہ حق قتل کرنے والا،
جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا شراب پینے والا، جو شخص شراب پینے والا ہے اس شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اور اس کے بعد فرمایا قطع تعلقی کرنے والا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اپنے بھائی سے تعلق توڑنے والا، اپنی بہنوں سے تعلق توڑنے والا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اپنے ہمسایوں سے تعلق توڑنے والا، ایسے شخص کی بھی بخشش ان راتوں میں نہیں ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے تعلق توڑ دی، نہ ان کی ہنسی میں جاتے ہیں نہ ان کے غم میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ان کی اور ہماری ختم ہو گئی، ساٹھی ختم ہو گئی. اور بات کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات ہو کر پریتا جائے، بات بھی کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنے صدقات کو ضائع نہ کریں. یہ باتیں وہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ان میں ایک یہ بھی ہے رشتہ داری کو توڑنے والا. قیامت والے دن یہ رشتہ داری اللہ کے حضور پیش ہوگی اور اللہ کے سامنے کہے گی یا اللہ جس نے مجھے جوڑا آج تو ان کو جوڑ دے، جس نے مجھے توڑا یا اللہ تو ان کو بھی توڑ. تو کیا جواب دیں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو راضی ہیں، ہمارے رشتہ دار راضی نہیں ہوتے، ہم تو راضی ہو جاتے ہیں، وہ صلح نہیں کرتے. بھائی آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. صلح کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے ان سے کوئی حق لینا ہے معاف کر دو، اگر دینا ہے ان کو دے دو، اپنی طرف سے دل صاف کر لو، اپنی طرف سے جب وہ ملے سلام کرو، ان کے کوئی ہدیے بھیج دو. ایسا کام کرو جس کی وجہ سے پتا چلے آپ راضی ہیں. یہ نہیں ہے کرنا کچھ نہیں، سامنے آگے سلام نہیں کرتا اور جو حق دینا ہے وہ حق نہیں دیتا، آتا میں راضی ہوں، اس کو راضی نہیں کہتے. اس لیے آپ اپنی طرف سے صلح کریں، جو صلح کے اسباب ہیں وہ اختیار کریں. اگر وہ صلح نہیں کرتا وہ جانے اس کا رب جانے آپ اس سے قریب جمع ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک اور وہ شخص جس کی صلح نہیں بخشش نہیں ہوتی وہ ہے متکبر، تکبر کرنے والا. اور حدیث میں آیا ہے کہ اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے والا. اس میں ہم سارے مبتلا. ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا گناہ کبیرہ ہے بھائی، گناہ کبیرہ. اس میں ہم سارے شامل ہیں، نمازی بھی، بے نمازی بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی. فیشن ہو گیا اور عجیب فیشن ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ عورت اپنی شلواریں ٹخنوں سے نیچے کرے، ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے. اور مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرے. اب دونوں کا حکم یہ ہے، لیکن شیطان نے کیا کیا، عورتوں کی شلواروں کو جناب پنڈلیوں تک چڑھا دیا اور مردوں کی شلواریں بالکل نیچے زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی. ایسا بے لذت گناہ، اس سے نہ تو مال ملے گا نہ لذت حاصل ہوتی ہے. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اور اس شخص کی بخشش رکی ہوئی ہے. کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیں تو کون سی آفت آ جائے گی؟ عورتیں اگر اپنی شلواروں کو نیچے آ جائیں ان پہ کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ لیکن کام الٹا ہوا ہے. جو کام ہم نے کرنا تھا وہ عورتیں کر رہی ہیں، جو کام مردوں نے کرنے تھے وہ عورتیں کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ شیطانی چکر ہے. شیطانی چکر ہے، کام ہو رہا ہے، شیطانی چکر ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ وہ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رحمتیں رک جاتی ہیں، بخششیں رک جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو ترک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان موقعوں سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.